میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں بھارت میں اپنے مشن کے دوران بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ میں بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں کیسے آیا؟ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے یا بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ڈی ایم آئی کی حراست میں مجھ سے ایک بار تفتیش کی جا چکی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ میرے دیے گئے جواب ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اب وہ تشدد کا سہارا لے کر مجھ سے اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے فیصلے کا لب لباب یہ تھا کہ جب سر پر آن پڑی ہے تو پوری ہمت اور حوصلے سے اپنے ابتدائی موقف پر قائم رہنا ہے اور تفتیش کاروں کو الجھانے اور ان کو ان کے ملک کی وہی معلومات دے کر جو پاکستان کو ہمارے بھارت میں داخلے سے پہلے ہی مل کر آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، ان کے تفتیش کے رخ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تفتیش کرنے والے بھی آخر انسان اور خطاؤں سے مبرہ نہ تھے۔ میں چاہتا تھا کہ نفسیاتی طور پر انہیں زیر کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی مثال میں چند فکروں میں ایسے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اجنبی شخص آپ کے گھر میں گھس آئے، آپ اسے پکڑ لیں اور گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی وجہ دریافت کریں، اور جواب میں وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے گھر کی تجوری کس کمرے میں ہے اور کس الماری میں پوشیدہ ہے، صندوقوں میں بند قیمتی اشیاء کی تفصیل اور تالوں کی چابیاں کہاں رکھی ہیں، اور آپ کے کتنے بچے ہیں اور کن کن اوقات میں کن کن سکولوں میں جاتے ہیں، تو آپ یقیناً اس شخص سے پوچھ گچھ کو پس پش ڈال کر گھر کی اشیاء اور اپنے بچوں کے تحفظ کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، اور اس اجنبی شخص سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسے آپ کے گھر کے اور افراد خانہ کے متعلق اور کن کن باتوں کا علم ہے۔ آپ کو اپنے اب تک کیے ہوئے تمام حفاظتی اقدام بیکار اور بے معنی دکھائی دیں گے، اور آپ کی توجہ نئے حفاظتی اقدام اور قیمتی اشیاء کی جگہوں کی تبدیلی کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پاکستان میں دوران تربیت ہمیں پاکستانی افواج کے متعلق تو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن بھارتی افواج کے متعلق بھرپور اور مفصل تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ میرے پروگرام میں تھا کہ میں تفتیش کے دوران یہ آؤٹ ڈیٹڈ معلومات آہستہ آہستہ تفتیش کرنے والوں کو بتاؤں گا، اور ان کی توجہ ان کی اپنی دفاعی افواج، ان کے دفاعی پروگرام اور فوجوں میں ڈیولپمنٹ کا پاکستان کو علم ہونے کی طرف پھیر دوں گا۔ اس طرح ممکن ہے کہ میں 3rd ڈگری ٹارچر سے بچ جاؤں، اور تعاون کی پیشکش کے پیش نظر وہ شاید مجھے اپنے کسی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے بغیر ہتھکڑی کے شہر میں بھی لے جائیں جہاں سے میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں صرف تشدد سے پہلے فرار کی کوشش کرنا چاہتا تھا، ورنہ تشدد کے بعد تو میری جسمانی حالت بھی ایسی ہو جانی تھی کہ بغیر نگرانوں کے وہ مجھے اگر دلی میں کسی سڑک پر چھوڑ بھی دیتے تو میں سڑک بھی کراس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو تشدد برداشت کرنے اور زبان نہ کھولنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس تیاری میں اپنے وطن اور اس کی مٹی سے محبت کے علاوہ میرے افراد خانہ اور خصوصاً اس وقت میرے اکلوتے بیٹے، اس کے لیے باپ کے نام کے ساتھ خطار کے شرمناک اضافے کی بجائے شہید کا باعث احترام لفظ چھوڑنے کی خواہش بھی تھی۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ رات 8:30 بجے کے قریب 3 چپاتیوں اور دال پر مشتمل کھانا بھی آ گیا۔ کھانے کے بعد میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اس سیل سے نکالا گیا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ کتنے آدمی میرے ہمراہ تھے۔ سیل میں تو صرف 2 داخل ہوئے تھے جنہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ 6-7 بندے تھے، جن میں 2 افراد کی آواز فوجی بوٹوں کی تھی۔ مجھے تقریباً 150 قدم چلایا گیا۔ چلنے کے دوران 2 مرتبہ مجھے روک کر 3-4 مرتبہ لٹو کی طرح گھمایا گیا۔ یہ عمل یقیناً مجھے سمت اور فاصلے کا تعین نہ کر سکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بالآخر مجھے ایک سیڑھی پر چڑھ کر روک دیا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اب میرے سامنے ابتدائی تفتیشی ٹیم کے افراد کے علاوہ ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا، اور ٹیبل کے دائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ میز پر ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا جس کا مائک ٹیبل کے درمیان میں رکھا تھا۔ دائیں جانب بیٹھے شخص کے ہاتھ میں قلم اور سفید کاغذ دھرے تھے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سامنے بیٹھے نئے شخص نے مجھے کرخت لہجے میں مخاطب کیا۔
तुम ने मेरी टीम को जो बयान दिया है वो महज बकवास है। ये उनकी गलती थी कि तुम्हें इसी वक्त हकीकत उगलने पर मजबूर नहीं किया। हम दुश्मन के जासूसों की नाज बर्दारियां नहीं करते और ना इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें हमें झूठी सच्ची कहानियां सुना दें और हम उस पर यकीन भी कर लें। अब अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और इस बात का फैसला मैं करूंगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अगर मुझे ज़रा सा भी शक पड़ गया कि तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो तो उसी लम्हे तुम्हें झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी। ये सज़ा हमारी शराफत की लाइन के खात्मे के साथ ही जड़ी हुई है और तुम्हें सिर्फ ज़ेन नशीन कराने के लिए है कि तुम्हारे सामने अहमक नहीं बैठे जिन्हें तुम बेवकूफ़ बना सको। वो चुप हुआ तो मैंने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जो कुछ भी बताया है और अब भी जो कुछ बताऊँगा वो बिल्कुल सच होगा। मेरी गिरफ्तारी से लेकर अब तक मुझे सोचने का खासा मौका मिला है और मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपकी टीम के एक रुकन ने मुझे कहा था कि योर गेम इज़ ओवर और यही हकीकत है और मेरी इसी में भलाई है कि मैं आपके साथ मुकम्मल ताउन करूं। मेरी बात खत्म होने पर उसी शख्स ने टेप रिकॉर्डर वाले शख्स को इशारा किया। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अब तक मुझसे मुखातिब शख्स ने, जो यकीनन इस टीम का लीडर था, मुझसे कहा, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने वही बातें दोहरानी शुरू कर दी जो टीम के मेंबरान को पहले बता चुका था। जब मैंने ये कहा कि मुझे भारत में सर्वे के लिए भेजा गया तो लीडर ने मेरी बात काटी और कहा कि तुम 2 साल से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क में सर्वे करते रहे हो। मेरे हाँ कहने पर लीडर ने हाथ उठाकर 2 उंगलियों से इशारा किया और फौरन ही मेरे सर पर 2 बार इंतहाई जोरदार ज़रब लगाई गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक लहीम शहीम शख्स हाथ में एक लंबा चौड़ा चमड़े का टुकड़ा लिए खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुलिस वाले जुर्म उगलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीडर ने कहा, अब बताओ कि किस लिए आए थे? मैंने फिर कहा कि सर्वे के लिए। लीडर के इशारे पर मेरे सर को दोबारा तख्ता मश्क बनाया गया। फिर वही सवाल पूछा गया। मैंने फिर वही जवाब दिया और मेरे सर की फिर से वही दुर्गत बनी। मैंने भी तहैया किया हुआ था कि चाहे मार मार कर ये मेरे सर को तोड़ दें, मैं अपना बयान हरगिज न बदलूंगा। ऐसी जिल्लत और अजियत से मेरा जिंदगी में कभी पाला नहीं पड़ा था। मुझ पर टॉर्चर का आगाज हो चुका था और मेरे अज़्म में मजीद पुख्तगी आ चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 10-11 बार उसके पूछने पर मैंने वही जवाब दिया और हर बार वही सजा पाई। उसके बाद मेरी आंखों में धुंध छाने लगी। मेरा दिमाग बेजान हो रहा था। कुछ देर बाद मेरे सर पर मुसलसल ज़रपाशी की गई। सर पर मुसलसल चोटें लगने का एहसास कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। आंखों की धुंध आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी और मैं उसी सेल पर बेड पर पड़ा था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मेरे मुंह से कराह निकली। मैं बेड से उठ न सका। अभी तक मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या बीती है। मेरे कानों से शाएं शाएं की मुसलसल आवाजें आ रही थी। रफ्ता रफ्ता दिमाग की धुंध छटने लगी और मुझे रात का वाकया याद आने लगा। मैंने सर पर हाथ फेरना चाहा तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। सर पर दरमियान में 2-3 जगह बड़े बड़े गोमड़ बन चुके थे जिनसे टीसें उठ रही थी। चेहरे पर हाथ फेरा तो जमे हुए खून से हाथ लिथड़ गया। चेहरे पर कोई जख्म न था। ये खून यकीनन नक्सीर फूटने से निकला होगा। जब तक मैं होश में था तो नक्सीर न फूटी थी। यकीनन मेरे बेहोश होने के बाद भी मेरे सर पर बहुत सी ज़रबात लगाई गई थी। मेरे जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि टांगों, रानों, बाजुओं और पीठ पर मुतअद्दिद ऐसी जगह थी जिन्हें छूने से भी दर्द की शदीद लहरें उठती थीं। यकीनन मेरे बेहोशी के बाद मेरे जिस्म को भी तख्ता मश्क बनाया गया था। बड़ी मुश्किल से ज़रा ज़रा खिसक कर मैं पानी मटके तक पहुंचा और पानी से चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगे खून को साफ किया और मटके के नीम गर्म पानी से प्यास बुझाई और फिर जाकर बेड पर दराज हो गया। चोटें ठंडी होने की वजह से ज्यादा दर्द कर रही थी। 1971 में मेरी उम्र 30 साल के करीब थी और मैं जवानी के उस दौर से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था जिसमें दर्द का एहसास बहुत कम होता है। मैं नीम ग़ुनूदगी में बेड पर पड़ा था। नामालूम किस वक्त खाना आया जो मैंने न खाया। मैं इसी हालत में था कि ग़ुरूब आफ़ताब के करीब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लकड़ी की कुर्सी कमरे में रख दी गई। इसके थोड़ी देर बाद ही इब्तिदाई तफ्तीशी टीम का लीडर कमरे में आ गया। उसके साथ 2 गार्ड थे।
اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجے اور چائے اور بسکٹ لانے کا کہا۔ مٹکے میں سے پانی نکال کر اس نے مجھے پین کلر کی 2 گولیاں دیں اور 8 گولیاں میرے سرہانے پر رکھ دیں۔ آیوڈیکس کی ڈبیا مجھے دی کہ میں چوٹوں پر لگا لوں۔ چائے آ گئی تو اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور بسکٹ کھانے کو دیے۔ جب میں چائے پینے لگا تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری حالت پر ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا ہے۔ میرا تم کو یہی مشورہ ہے کہ مجھے سب کچھ بتا دو، میری ترقی ہو جائے گی اور تمہیں یہاں سے فرار کروانے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کمبخت جلد ہی دل کی بات زبان پر لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر بیٹھا تھا۔ یہ جاسوسی کے ملزمان سے تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ ایک تفتیشی ٹیم تشدد کرتی ہے اور اسی ٹیم کا ایک فرد بعد میں ملزم سے اکیلا مل کر اظہار ہمدردی کرتا ہے اور اسے مدد دینے اور فرار کروانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جاسوسی کے ملزم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں نہ تو کبھی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی اپنے کسی ہمدرد کے ذریعے کسی وکیل سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تشدد کا آغاز بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، بعد میں تو تشدد سہتے سہتے جسم اس کا عادی اور حواس معطل ہونے کے بعد تشدد کی اذیت اور تکلیف کا احساس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی مدد ملنے سے مایوس ملزم کو جب تفتیشی ٹیم کا کوئی ممبر ہمدردی جتاتا ہے تو ملزم اسے غیبی مدد سمجھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی اصلیت اور اپنے اصل مشن کے علاوہ مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہمدردوں اور ساتھیوں کے متعلق سب کچھ اگل دیتا ہے۔ لیکن جو شخص تشدد کے ابتدائی 5-6 روز برداشت کر جائے اور زبان نہ کھولے تو پھر انتہائی شدید تشدد سے بھی اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ تفتیشی ٹیم کے اس ممبر نے جو میرے لیے پین کلر اور آیوڈیکس لے کر آیا تھا اور چائے اور بسکٹ منگوانے کا بھی اہتمام کیا تھا، اس پہلی ہمدردانہ ملاقات میں ہی مجھے فرار کروانے کے لیے اپنا سب سے بڑا کارڈ شو کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے اور مجھے راز بتانے کے عوض اپنی ترقی پانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کی باتیں نہایت غور سے سن رہا تھا اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ چائے بھی پی رہا تھا۔ اب مجھے اپنے پتے ترتیب دینے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا، اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں ایک ہمدرد مسلمان کا مل جانا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ کی ہمدردی نے مجھ میں گویا نئی روح پھونک دی ہے۔ مجھ سے اب تک تفتیش کے دوران جو کچھ پوچھا گیا میں نے بتا دیا۔ مجھے اپنی طرف سے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ بھارت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے تو پہلے روز ہی اپنی گرفتاری کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری سائنائڈ بھری داڑھ آپ نے نکال لی اور اس کے ساتھ ہی میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ آپ مسلمان ہیں اور میری امداد کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے نہ صرف انتہائی تعاون کروں گا بلکہ اگر میری بات مانی گئی تو 20 جون کو سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر ایک پاکستانی کانٹیکٹ کو پکڑوا بھی دوں گا، بشرطے کہ آپ نے میری گرفتاری کی خبر پریس اور ریڈیو میں نہ دے دی ہو۔ اگر وہ 20 جون کو کسی وجہ سے نہ آ سکا تو پھر 22 جون کو وہ اسی جگہ اسی وقت مجھے ملے گا۔ میں آپ سے پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا جو حشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری دی ہوئی معلومات اتنی اہم ہوں گی جس سے آپ کی ترقی یقینی امر ہو جائے گی۔ میری باتیں سن کر تو اس کی باچھیں کھل اٹھی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے سر پر مسلسل چوٹیں لگنے سے میری دماغی حالت ایسی نہیں کہ میں آئندہ 24 گھنٹوں تک کچھ بھی بیان دے سکوں۔ میں آپ کی حراست میں ہوں۔ اگر آپ نے مجھے دماغی طور پر سنبھلنے کا وقت دے دیا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دوسری صورت میں نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم ہی ہوا، موت تو مجھے سامنے دکھائی دے رہی ہے، میں پھر غداری کا لیبل کیوں لگواؤں؟ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور بولا، میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں 24 گھنٹے آرام کا وقت مل جائے۔ پھر ذرا قریب ہو کر بولا، اگر تمہیں نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن چاہیے تو میں بھجوائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ مجھے سگریٹ اور ماچس بھی چاہیے، اگر ممکن ہو تو وہ بھی بھجوا دیجیے گا۔ سب چیزیں بھیجنے کا وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ درد کی شدت کے باوجود مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھ سے راز اگلوانے کے لیے اس نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا لیکن اسے لفظ جائے نماز تک کا علم نہ تھا، اور قرآن مجید کو ادب کے الفاظ کے بغیر قرآن کہنے والا واقعی DMI کا ہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ میں آئندہ تفتیش کے لیے خود کو تیار
اور اس کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ رات کو خاصے بہتر کھانے کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک مترجم قرآن مجید اور سگریٹ کے 2 پیکٹ اور ماچس مجھے بھیج دیے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بہزار دقت وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے جیسے ہی بے عمل مسلمانوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب ہم ان کی رسی کو کھینچتے ہیں تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی نماز کے بعد اتنی خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی جتنی زندگی بھر کبھی نہ مانگی تھی۔ میری دعاؤں کا لب لباب یہ تھا کہ اے پروردگار، میرے گناہ بے حد و بے شمار ہیں لیکن تیری رحمتیں بھی بے پایہ ہیں۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو و غنی ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، بے حد و حساب و صفات کا مالک ہے، معاف کرنے والا ہے، ذرہ نواز ہے۔ اپنے حبیب کے اور اپنے پیاروں کے صدقے مجھ بے کس پر رحم فرما، میرے دانستہ اور نہ دانستہ گناہوں کو معاف کر، میری مدد فرما اور مجھ پر اپنا رحم کر، اپنا کرم کر، اپنا فضل کر۔ یقین جانیے دعائیں مانگنے کے بعد مجھے بڑا سکون ملا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ اس قادر مطلق کی ذات میرے ساتھ ہے اور میری قسمت کا فیصلہ DMI والے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کرے گی۔ وہ رات میں نے بڑے سکون سے گزاری۔ اگلی صبح ناشتے میں چائے اور پوریاں ملی۔ ناشتے کے بعد میں نے باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ قرآن پاک اگرچہ مترجم تھا لیکن میں عربی میں تلاوت کیے جا رہا تھا۔ آج سے 2-3 برس قبل میں نے ایک مشہور زمانہ عالم دین کا ایک قول پڑھا تھا کہ 22 برس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اللہ کو پہچانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک کو مجھ سے زیادہ مقرب وہ ان پڑھ اور عربی سے لابلد گڈریا ہے جو آیت قرآنی کا مطلب سمجھے بغیر انہیں لہک لہک کر اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ سچا کلام ہے۔ دن کا باقی حصہ میں نے آئندہ تفتیش کے دوران اپنے بیان اور ان معلومات کو دہراتے ہوئے گزارا جن سے مجھے تفتیش کرنے والوں کو یقین دلانا تھا اس بات کا کہ میں فی الحقیقت ان سے تعاون کر رہا ہوں، کیونکہ بھارت کے دفاع کے متعلق میں نے جو معلومات انہیں دی تھیں وہ 2 سال اور چند ماہ قبل دوران تربیت مجھے پاکستان میں ازبر کرائی گئی تھی۔ پاکستان واپسی پر جب میں نے اپنے سینئر سے پوچھا کہ وہ معلومات دشمن کو دینی کیا پاکستان کے مفاد میں کسی طرح بھی نقصان دہ تھیں تو انہوں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھیں اور ایک طرح سے یہ پاکستان کے مفاد میں تھا کہ بھارتی افواج کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے مختلف ڈویژنز، بریگیڈ اور ریجمنٹس کے متعلق پاکستان کو کتنا علم ہے۔ تقریباً آدھی رات کو گارڈز مجھے لینے آ گئے اور پہلے کی طرح مجھے انٹیروگیشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس دفعہ ٹیم میں وہ مرکزی افسر نہ تھا جس کے حکم پر میرے سر پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس بار ٹیم کے ممبران نسبتاً شرافت سے پیش آئے۔ رسمی سی مختصر گفتگو اور مجھے سگریٹ دینے کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا۔ اس بار ٹیم کا سربراہ وہی تھا جو گزشتہ شام میرے سیل میں آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ شروع سے اپنے متعلق اور بھارت میں اپنے قیام کے متعلق تفصیلاً بتاؤ۔ میں نے رٹی رٹائی وہی داستان شروع کر دی جو پہلے میں انہیں 2 بار سنا چکا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ گزشتہ 2 سال سے تم بھارت میں صرف سروے کرنے پر ہی لگے ہو یا اس کے پس پردہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ان 2 سالوں میں مجھے سروے کرنے اور بھارت میں لمبی مدت تک رہنے کے لیے خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے کا کہا گیا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ لمبی مدت کے لیے بھارت میں تمہارے قیام کرنے کی وجہ کیا تمہیں بتائی گئی تھی؟ میرا جواب تھا کہ کھل کر تو مجھے کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن ٹریننگ کے دوران بھارتی افواج کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا گیا اس کا مطلب واضح تھا کہ اگر میری سروے رپورٹ سے وہ مطمئن ہو گئے تو پھر مجھے بھارتی افواج کی جاسوسی کا کام دیا جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں ایک جاسوس کو ٹریننگ دینے اور اس کی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے اداروں کے متعلق تو کچھ علم نہیں، کیونکہ کمپارٹمنٹیشن پر نہایت سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ویسے میرے خیال ہے کہ جیسے ملٹری میں شارٹ سروس کمیشن کے لیے صرف 6 ماہ کی ٹریننگ اور لمبی مدت کے لیے 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، ویسے ہی میری ٹریننگ اور بھارت میں 2 سال سے زیادہ قیام لانگ سروس کے لیے تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ بھارتی افواج کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ میں نے کہا کہ بھارت میں قیام کے دوران تو کچھ بھی نہیں، لیکن ٹریننگ کے دوران مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے، یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھارتی فوج کے 5-6 انفینٹری ڈویژنز کے نشان، ان کے بریگیڈیئرز کے نمبر اور کون سی ریجمنٹس پر یہ بریگیڈز مشتمل تھے اور ان کے شناختی نشان بتانے شروع کر دیے۔ اگرچہ روشنی مدھم تھی لیکن میں صاف دیکھ رہا تھا کہ تفتیشی ٹیم بے اختیار منہ کھولے خاموشی سے میری بات نہایت غور سے سن رہی ہے۔
पंखों की और मेरी आवाज़ को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं भारतीय तफ्तीशी टीम के आगे भारत ही की आउटडेटेड राज खोल रहा था। हर भारतीय डिवीजन की बात करते करते मुझे महसूस हो रहा था कि एक एक करके उनके कपड़े उतरते जा रहे हों। मैंने तकरीबन 2 घंटे इन्फेंट्री के सिर्फ 5 डिवीजन्स के मुतालिक बताने के बाद अपना सर पकड़ लिया और टीम के सरबराह को कहा कि चोटों की वजह से मेरा सर अब दर्द से फटने लगा है। मेंबरान ने आपस में खुसर पुसर की और सरबराह बोला कि कोई बात नहीं, हम तफ्तीश कल रात तक मुलतवी कर देते हैं। उम्मीद है कल भी तुम आज की तरह हमसे भरपूर ताउन करोगे। ये कहकर उसने घंटी बजाई, गार्ड्स अंदर आ गए। इस बार इस ताउन के सिले में तफ्तीशी टीम के तीनों मेंबरान ने मुझसे हाथ मिलाया और गार्ड्स को मुझे वापस सेल में ले जाने का हुक्म दिया। सेल में बिस्तर पर लेटे हुए मैं ये सोचने लगा कि 2 साल से ज्यादा पुरानी मालूमात बयान करने पर इनका जो रद्द अमल हुआ है, अगर वही रद्द अमल भारतीय अफवाज के सरबराह का हुआ तो वो अपनी सारी फौज की पोजीशन तब्दील करने का सोचने लग जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, क्योंकि जब एक जगह पर डिप्लॉयड फौज या उसका कुछ हिस्सा मूव करता है तो FIU वाले भी, जिनकी दुश्मन के इलाके में सिर्फ 15-20 मील की रेंज होती है, सब कुछ मालूम कर लेते हैं। जबकि दुश्मन के इलाके में इंतहाई अंदर जाकर जासूसी करने वालों के लिए तो ये बच्चों का खेल हो जाता है। जबकि एक जगह पर डिप्लॉयड फौज के मुतालिक छानबीन ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने आज की तफ्तीश खैरियत से हो जाने पर शुक्राने के नफल अदा किए। रात का बाकी हिस्सा सोते जागते और आइंदा शब्द की तफ्तीश का सामना करने की तैयारी में गुजर गया। आप यकीन जानिए कि गिरफ्तारी के बाद मुझे अपने अहले खाना के हयूले 20 बार तेजी से आंखों के सामने से गुजरते दिखाई दिए, लेकिन मैंने उनके ख्याल को हर बार झटक दिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और उसके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश पैदा करने वाले उसके अहले खाना और उनकी याद होती है, और मैं कतन नहीं चाहता था कि ऐसी सूरत हाल मेरे साथ भी पेश आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहेंगी। हम अगली किस्त लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।